بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میری ماں روزانہ ہی نہ جانے رات کے 12 بجے اٹھ کر کہاں جاتی تھی۔ میں اکثر ہی آدھی رات کو اٹھتی تو اپنی ماں کو غائب پاتی۔ چونکہ میں گھر میں سب سے بڑی تھی اسی لیے مجھے بہت تجسس ہوتا۔ پھر ایک دن میں نے اپنی ماں کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور جیسے ہی میری ماں رات کے 12 بجے گھر سے باہر نکلنے لگی تو پیچھے سے میں نے بھی اپنی چادر اوڑھی اور اس کا پیچھا کرنے لگی۔ وہ ہمارے علاقے کی مختلف گلیوں میں سے ہوتی ہوئی نہ جانے کہاں جا رہی تھی۔ میں بھی دبے قدموں اس کے پیچھے پیچھے سائے کی طرح چل رہی تھی۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ غڑاپ کر کے ایک ٹوٹے ہوئے مکان میں داخل ہو گئی۔ میں حیران تھی کہ بھلا میری ماں اس خالی گھر میں کیا لینے آئی تھی۔ پھر میں بھی تھوڑی دیر کے بعد اس مکان میں داخل ہوئی۔ مکان انتہائی بوسیدہ اور پرانا تھا۔ کسی کمرے کی تو چھت بھی گری ہوئی تھی، لیکن 6 کمرے ایک ترتیب سے بنائے گئے تھے۔ مکان کی حالت انتہائی خوفناک ہو رہی تھی۔ کوئی بھی انسان بھلے کتنے ہی بڑے دل کا ہوتا، وہ اس مکان میں رات کے 12 بجے کے بعد تو ہرگز نہ جا سکتا تھا۔ میں نے اپنی ماں کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، سامنے ہی کمروں میں جھانک جھانک کر دیکھا۔ حالانکہ خوف سے میری بری حالت تھی، لیکن پھر بھی میرا تجسس مجھے سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ لیکن مجھے اپنی ماں کہیں نہ ملی۔ میں حیران تھی کہ وہ اندر داخل ہو کر کیسے غائب ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک میں انتظار کرتی رہی، پھر مایوسی سے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ میرا نام دیبا ہے۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ 5 بہن بھائیوں کے ساتھ ہم ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے جس کا صرف ایک ہی کمرہ تھا۔ یہ گھر بھی ہمیں ابا کے سیٹ کی وجہ سے ملا تھا۔ ابا ایک بہت بڑے بنگلے میں مالی کا کام کرتے تھے اور اچانک ہی وہاں پر پودوں میں کام کرتے ہوئے ان کو کسی زہریلے سانپ نے کاٹ لیا تھا، جو بے ہوش ہو کر وہاں پتہ نہیں کتنی دیر تک پڑے رہے۔ کافی دیر بعد اس بنگلے کے چوکیدار کی نظر ابا پر پڑی، لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی تھی۔ سانپ کا زہر ابا کے پورے جسم میں پھیل گیا تھا۔ پھر ڈاکٹروں کے پاس بھی جانا بے سود ثابت ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابا مر گیا تھا۔ میری ماں تو بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ 5 چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ تھا۔ اپنے سر میں خاک ڈالتی بین کرنے لگی۔ پہلے ہم کرائے کے گھر میں رہتے تھے، لیکن جب اس سیٹ نے دیکھا کہ اسی کے گھر میں میرے ابا کی موت ہوئی ہے تو اس نے ہم پر ترس کھاتے ہوئے یہ چھوٹا سا گھر ہمیں خرید کر دے دیا تھا۔ اس مہنگائی کے دور میں ایک بیوہ عورت کا 5 بچوں کے ساتھ جینا کسی دشوار زندگی سے کم نہ تھا، لیکن یہ شکر تھا کہ اس سیٹ نے اتنی مہربانی کی کہ ہمیں یہ گھر خرید کر دے دیا۔ اب ہم روکھی سوکھی کھا کر اسی گھر میں گزارا کر لیا کرتے تھے، ورنہ اگر ہم کرائے کے گھر میں رہ رہے ہوتے تو شاید سڑکوں پر سوتے۔ جب ابا فوت ہوئے تو میں فقط 8 سال کی تھی، لیکن اب 10 سال ہو گئے تھے، اسی لیے اب میں 18 سال کی ہو چکی تھی، جبکہ چھوٹے بہن بھائی بھی بڑے ہو رہے تھے۔ ہماری اماں کالونی میں بنے ہوئے بڑے بڑے بنگلوں میں کام کیا کرتی تھیں۔ وہ ایک گھر میں کام نہیں کرتی تھیں، بلکہ کسی گھر میں جھاڑو پونچھا کرتی تو کسی گھر کا کھانا بناتی، کسی کے کپڑے دھو دیا کرتی تھیں۔ وہیں پر رہنے والی بیگم اماں کو اکثر اپنی اترن کے کپڑے تھما دیتی، پھر وہ ہم بہن بھائیوں کے کام آ جاتے تھے۔ کبھی کوئی بنگلے کی بیگم اماں کو بچا ہوا کھانا دے دیا کرتی۔ یوں ہمارے گھر کا گزارا چل ہی رہا تھا۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس نے کھانے پینے کا بھی انتظام ضرور کیا ہوگا۔ اب میں بڑی اور سمجھدار ہو چکی تھی۔ اماں کو یوں محنت مشقت کرتے دیکھتی تو دل میں بہت دکھتی تھی۔ میں اکثر اماں سے ضد کرتی کہ میں بھی تمہارے ساتھ جا کر تمہارے کام میں ہاتھ بٹاؤں گی، لیکن وہ منع کرتی، کہتی کہ تم گھر پر ہی چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالا کرو۔ میں اگرچہ غریب گھرانے سے تھی، لیکن اللہ نے خوبصورتی مجھے دی تھی۔ جب بھی میں یہ نوٹ کرتی کہ اکثر محلے میں رہنے والی لڑکیاں جو امیر گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں، وہ مجھ سے دوستی کرنے میں دیر نہ کرتی اور پھر کہتی کہ تم بھی ہمارے گھر آیا کرو دیبا، لیکن اماں نے مجھے کسی بھی لڑکی سے دوستی کرنے سے سخت منع کر رکھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر تم امیر لوگوں سے دوستیاں پالو گی تو پھر انہی کی طرح بننا پڑے گا۔ اماں مجھے سمجھاتی تھیں کہ جتنی چادر ہو اتنے ہی پاؤں پھیلایا کرو، ضرورت نہیں ہے کسی کے ہاں زیادہ آنے جانے کی۔ یہاں سے بہت دور ایک سرکاری اسکول تھا جس میں میں نے میٹرک تک پڑھ لیا تھا۔ مجھ سے چھوٹے بہن بھائی بھی اسی سرکاری اسکول میں جاتے تھے۔ وہاں پر یونیفارم بھی فری ملتا تھا، کتابیں اور کاپیاں بھی۔ اماں بیچاری نے سخت محنت کر کے ابا کے بعد ہمیں پالا تھا۔ میں زندگی میں بڑے بڑے خواب دیکھا کرتی تھی کہ کاش میں اماں کے لیے کچھ کر سکوں،
تاکہ ان کی زندگی میں بھی آرام ہو، سکون آ جائے۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں ہرگز شادی نہیں کروں گی، بلکہ کچھ کام کاج کر کے اماں کا ہاتھ بٹاؤں گی تاکہ گھر چلانے میں اماں کو اکیلے مشقت نہ کرنی پڑے۔ پھر ایک دن مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ جب اماں روزانہ اٹھ کر رات کے 12 بجے کے بعد نہ جانے کہاں جایا کرتی تھیں، جب میں نے ان کا پیچھا کیا تو وہ اسی خالی گھر میں جاتی تھی جہاں پر دن میں بھی لوگ نہ جاتے۔ دراصل جس علاقے میں ہم رہتے تھے وہاں پر اکثر ہی ہندوؤں کے پرانے گھر تھے جنہیں توڑ کر لوگوں نے اپنے گھر بنا لیے تھے۔ اس علاقے کے پرانے اور بوڑھے لوگوں کا کہنا تھا کہ پہلے جب اس علاقے میں گھروں کی تعمیرات کی جا رہی تھیں تو اکثر ہی گھروں کی زیر زمین سے کھدائی کے وقت اچھی خاصی تعداد میں سونا برآمد ہوا تھا۔ یوں جن لوگوں کی زمین کی تہہ سے سونا نکلا تھا وہ آج کروڑوں میں کھیل رہے تھے، لیکن یہ ٹوٹا ہوا کھنڈر سا گھر آج سے نہ تھا، بلکہ پچھلے 30-35 سالوں سے یہ ایسی ہی حالت میں موجود تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس گھر کی طرف اگر کوئی بھی جانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے۔ کسی کا کہنا یہ تھا کہ اس گھر میں رہنے والے آسیب کسی کو بھی اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ پتہ نہیں یہ من گھڑت باتیں تھیں یا حقیقت تھی، لیکن میں نے اماں کو وہاں جاتے دیکھ لیا تھا، اور اب میں دل میں سوچ رہی تھی کہ میں اماں کو سختی سے منع کروں گی کہ اماں آخر وہاں کیا لینے جاتی ہیں۔ اتنے سالوں سے ہم رہ رہے تھے، لیکن آج تک اماں نے یہ بات نہیں سوچی تھی کہ میں بھی اس آسیب زدہ گھر میں جا کر تحقیقات کروں، تو پھر آج یہ کس کے کہنے پر یہ سب کر رہی تھی؟ دوسرے دن اماں پر میں نے یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں انہیں اس گھر میں جاتا ہوا دیکھ چکی ہوں، اسی لیے باتوں ہی باتوں میں پوچھنے لگی کہ اماں میں رات کو اٹھی تھی پانی پینے کے لیے تو تم اپنے بستر پر نہیں تھی؟ تو اماں مصنوعی حیرت سے مجھے دیکھنے لگی کہ نہیں بیٹا، میں تو بستر پر ہی تھی، ہو سکتا ہے میں باتھ روم وغیرہ میں چلی گئی ہوں، ویسے بھی رات کو میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی وجہ سے میں بے چین رہتی ہوں۔ مجھے اماں کے اس جھوٹ پر غصہ تو آیا تھا، لیکن پھر بھی میں خاموش رہی۔ روزانہ چھوٹے بہن بھائیوں کو اسکول تیار کر کے میں ہی بھیجا کرتی تھی، اسی لیے صبح سویرے ہی میں اٹھ جایا کرتی تھی، جبکہ اماں 8 یا 9 بجے کام کے لیے نکلتی تھیں۔ میں اماں کو گھر کے کسی بھی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا کرتی تھی، کیونکہ وہ بیچاری وہاں بھی محنت کرتی ہے، پھر گھر آ کر بھی، یہ تو اس بیچاری اکیلی عورت پر ظلم کے مترادف تھا۔ پھر دوسرے دن میں سو نہ سکی، جیسے ہی آدھی رات ہوئی اماں حسب معمول اٹھ کر باہر چلی گئی۔ آج میں نے ان کا پیچھا نہ کیا تھا، وہ نہ جانے اس کھنڈر سے گھر میں جا کر کہاں غائب ہو جاتی تھی، لیکن میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو میں صبح اماں سے بات کر کے ہی رہوں گی کہ آخر اماں روزانہ وہاں کیوں جاتی ہے۔ دوسرے دن اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے اس نے آج کام سے چھٹی کی تھی۔ چھوٹے بہن بھائیوں کو اسکول بھیج کر میں اور اماں گھر پر اکیلے ہی تھے۔ میں نے جلدی جلدی صفائی کی اور پھر آ کر اماں کے پاس بیٹھ گئی۔ پھر اماں سے کہنے لگی کہ اماں تجھ سے ایک بات پوچھوں؟ اماں کہنے لگی کہ تجھے پوچھنے کی ضرورت ہے تو پوچھ لے جو پوچھنا ہے۔ پھر میں نے دل مضبوط کر کے اماں سے کہا کہ اماں میں جان چکی ہوں کہ تو روزانہ رات کے 12 بجے کے بعد کہاں جاتی ہے، اب مجھے سچ سچ بتا دے کہ آخر تو وہاں روزانہ کیوں جاتی ہے، اور اگر تجھے کچھ ہو گیا تو پھر ہم سارے بہن بھائیوں کو کون دیکھے گا؟ آخر تو اتنا خطرہ مول لے کر وہاں جاتی ہی کیوں ہے؟ میں نے اکٹھے 3-4 سوال اماں سے پوچھ لیے تھے۔ اماں میری بات سن کر خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی کہ میں تم بہن بھائیوں کے لیے ہی وہاں جاتی ہوں۔ اماں کی اس الجھی ہوئی بات پر میں حیران تھی۔ پھر کہنے لگی کہ اچھا ہماری خاطر، وہ کیسے؟ پھر اماں رازداری سے مجھے کہنے لگی کہ جس گھر میں میں کام کرتی ہوں اس گھر کی بیگم صاحبہ اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ ہندوؤں کے اس پرانے گھر میں ایک تہہ خانہ ہے جس میں ڈھیروں خزانہ چھپا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی بھی اس تہہ خانے میں جانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ نقصان ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات بیگم صاحبہ کی ماں نے ان کو بتائی تھی کہ وہ خزانہ ایسا ہے کہ راتوں رات انسان کی قسمت بدل جائے، لیکن کوئی خوش نصیب ہی ہوگا جو اس خزانے کو حاصل کر پائے گا۔ میں وہاں صفائی کر رہی تھی، اسی لیے بیگم صاحبہ کی پوری بات سن چکی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے حالات ایسے نہیں کہ ہم اپنی زندگی کو بدل سکیں۔ کل کو تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے سارے بہن بھائیوں کی مجھے شادی بھی کرنا ہوگی۔ آخر کب تک ہم اس ایک کمرے کے مکان میں رہ کر اپنی زندگی گزاریں گے؟ بس یہی سوچ کر میں سب کے سو جانے کے بعد اس گھر میں جاتی ہوں
اس خزانے کی تلاش میں، لیکن میں تہہ خانے میں تو اتر جاتی ہوں، لیکن اچانک ہی نہ جانے کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو جاتا ہے۔ یوں میں خالی ہاتھ واپس لوٹ آتی ہوں۔ اتنے دن ہو گئے ہیں مجھے کوشش کرتے ہوئے، لیکن آج تک میں اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اماں کی یہ باتیں سن کر تو مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ پھر میں کہنے لگی کہ اماں، تم اتنی بڑی عمر کی ہو کر ایسی باتیں کر رہی ہو، مجھے تو یہ سب جھوٹ لگ رہا ہے۔ اماں کہنے لگیں کہ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ بات تو مجھے بہت پہلے سے پتا تھی، لیکن آج تک میں نے اس کی کھوج نہیں کی تھی۔ اب جب اپنے بچوں کی زندگی بدلنے کا خیال آیا تو میں اس خزانے کی تحقیق میں لگ گئی۔ جس طرح اتنے لوگوں کی زندگی بدلی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی بھی بدل جائے۔ اماں کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے۔ پھر میں نے ایک حتمی فیصلہ کیا۔ میں نے اماں کو کہا کہ اماں، اب تم نہیں جاؤ گی اس گھر میں، بلکہ اس خزانے کو میں حاصل کروں گی۔ اماں میری بات سن کر حیرت سے آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی میں تجھے وہاں ہرگز نہیں جانے دوں گی۔ مجھ بوڑھی جان کو اگر کچھ نقصان ہو بھی گیا تو مجھے پرواہ نہیں، لیکن تو جوان ہے، ابھی مجھے تیری شادی کرنی ہے، اسی لیے میں تجھے ہرگز یہ خطرہ نہیں مول لینے دوں گی۔ پر میں نے اماں کی بات نہ مانی اور دل میں ٹھان لی کہ میں اس خزانے کو حاصل کر کے رہوں گی۔ کیا ہوا اگر مجھے کچھ ہو بھی گیا تو؟ یہ تو ہمیں بھی پتا تھا کہ اس علاقے میں کتنے ہی لوگ تھے جن کی زمینوں سے خزانے نکلے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کھنڈر گھر میں رہنے والے کوئی جنات ہوں جو اپنے خزانے کی حفاظت میں وہاں پر موجود ہوں۔ میں یہ ساری باتیں سوچ رہی تھی، لیکن میں نے اپنے دل میں پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ میں وہاں ضرور جاؤں گی۔ دوسری رات کو اماں جیسے ہی باہر جانے لگی، میں نے اماں کو آواز دے کر روک لیا۔ اماں پیچھے مڑی اور حیرت سے مجھے کہنے لگی کہ میں نے تجھے منع کیا تھا، پھر بھی تو باز نہیں آئی۔ اماں جو چادر اوڑھ کر کھڑی تھی، میں نے ان سے چادر لے لی اور میں ان سے کہنے لگی کہ اماں، اب تو گھر پہ رہے گی اور میں وہاں جاؤں گی، تو فکر نہ کر، مجھے اپنی کامیابی کا یقین ہے، دیکھنا میں اس خزانے کو لے کر ہی واپس آؤں گی۔ اماں میرے فیصلے کو سن کر شدید پریشان نظر آ رہی تھی، لیکن میں نے انہیں گھر پر روکا اور خود باہر آ گئی۔ سنسان گلیوں میں چلتے ہوئے مجھے ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ بس میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ کچھ بھی ہو، میں اس خزانے کو حاصل کر کے اماں کے سارے سپنوں کو پورا کر دوں۔ اگر کوئی انسان بھی ہم ماں بیٹی کی یہ باتیں سن لیتا تو شاید ہمیں پاگل سمجھتا۔ اب میں اس 6 کمروں والے کھنڈر سے مکان میں داخل ہو گئی تھی۔ سارے ہی کمرے عجیب سی طرز کے بنے ہوئے تھے، جیسے پرانے وقتوں کے بادشاہ بنایا کرتے تھے۔ ایک بڑا سا برآمدہ تھا، پورا ہی گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ میں ان کمروں میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتی تھی، کیونکہ پتہ نہیں کیوں مجھے اس گھر میں آ کر عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پھر میں نے اس مکان میں بنے ہوئے تہہ خانے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ اوپر جاتی سیڑھیوں کے نیچے ایک چھوٹا سا دروازہ بنا ہوا تھا جو نیچے کی طرف کھلنے کو تھا، جیسے کہ عام طور پر ٹینک وغیرہ کا دروازہ ہوتا ہے۔ دروازہ کھولا تو چونک گئی، کیونکہ نیچے سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ یہی تہہ خانہ تھا۔ اب میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور اپنی چادر سنبھال کر دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترنے لگی۔ نیچے گھپ اندھیرا تھا۔ یہاں آ کر میں پشیمان ہو گئی، کیونکہ اگر میں ٹارچ ساتھ لے کر آتی تو مجھے اتنی پریشانی نہ ہوتی۔ اب میں اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مار مار کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی نیچے تہہ خانے سے دروازہ زور سے بجنے کی آواز آئی، جیسے کسی نے کھول کر بند کیا ہو۔ میں اچھل ہی پڑی تھی، بہادر بن کر یہاں تک تو آ ہی گئی تھی، لیکن اب میرے اوزان خطا ہو رہے تھے۔ اندھیرا اتنا تھا کہ مجھے اوپر جاتی ہوئی سیڑھیاں تک نظر نہیں آ رہی تھیں۔ اچانک ہی ایک روشنی سی چمکی اور مجھے ایسے لگا جیسے نیچے 2-3 کمرے بنے ہوئے ہوں۔ پھر چھت پر تیز روشنی چمکی اور اچانک ہی وہاں پر لگا ہوا پرانا بلب روشن ہو گیا۔ میں پوری روشنی میں نہا گئی تھی اور حیرت سے گنگ جب میں نے دیکھا تو ایک ایک کر کے تہہ خانے میں بنے ہوئے 3 کمروں کی لائٹ جل گئی تھی۔ مجھے تہہ خانے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ جا بجا جالے لگے ہوئے تھے، کاٹ کباڑ یوں بھر رکھا تھا جیسے کسی نے پرانا سامان اس میں پھینک دیا ہو اور پھر کبھی نکال کر نہ دیکھا ہو۔ میں خوف سے گھگیا گئی تھی اور کانپنے لگی تھی۔ میری ٹانگیں اس قدر کانپ رہی تھیں کہ میں سیڑھیوں کی طرف بھی جا نہیں پا رہی تھی۔
کیونکہ اب میں یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ اچانک ہی